السلام علیکم 7th کلاس بیٹا، میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کے گھر والے بھی سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ نے جو ہے وہ گزشتہ جو 22 تاریخ کو میں نے کام بھیجا تھا، آپ نے وہ بہت ہی جو ہے وہ اچھے انداز سے لکھا ہوگا، اس کو یاد بھی کیا ہوگا۔ آج بیٹا ہمارا سبق ہے پیارا وطن نظم کا جو ہے وہ آخری بند کی جو ہے وہ ہم تشریح کریں گے۔ 24 مئی 2021 آج ڈیٹ ہے، جماعت کا کام بروز سوموار۔ عنوان ہے نظم پیارا وطن، ذیلی عنوان اشعار کی تشریح، اور شاعر کا نام اختر شیرانی۔ اس کے بعد جو ہے وہ بند نمبر 4، وطن کے فسانے سناتے ہیں ہم، یہی گیت دن رات گاتے ہیں ہم اس کے ہیں، یہ ہے ہمارا وطن پیارا پیارا وطن۔ آپ نے جو ہے وہ کیا کرنا ہے کہ یہ جو بند ہے نا جو ہم نے پڑھے ہیں 4، ان چاروں بند کو بہت ہی جو ہے وہ ترنم کے ساتھ اچھی آواز کے ساتھ جو ہے وہ آپ نے اس کو زبانی یاد کرنا ہے، پوری نظم کو۔ پیارا وطن پوری نظم جو ہے وہ آپ نے اس کے جو ہے وہ مکمل اشعار ترنم کے ساتھ زبانی یاد کرنے ہیں۔ اب ہم اس کی تشریح کی طرف آتے ہیں۔ اس نظم کے آخری بند میں شاعر کہتا ہے کہ ہم وطن میں رہنے والے اپنے وطن کے گیت گاتے ہیں، وطن کی کہانیاں سناتے ہیں، ہمارا وطن کس طرح حاصل ہوا، اپنے وطن کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے کس طرح مال و جان کی قربانیاں دی، اپنے وطن کی کہانیاں ایک دوسرے کو سناتے ہیں اور وطن ہی کے گیت دن رات گاتے ہیں۔ ان گیتوں میں وطن کی ترقی، کامیابی اور خوشحالی کی باتیں ہوتی ہیں۔ ہم کیوں نہ وطن کی باتیں کریں، کیوں نہ وطن کی کہانیاں سنائیں، کیوں نہ وطن کے گیت گائیں، جبکہ ہم اپنے وطن کے ہیں، یہ وطن ہمارا ہے، ہمارا وطن جو کہ بہت ہی پیارا پیارا ہے۔ یہ تھی ہم نظم ہمارا وطن پیارا وطن کے جو ہے وہ آخری بند کی تشریح، جو آپ نے جو ہے وہ بہت ہی اچھی اور خوش خط جو ہے وہ لکھائی کے ساتھ اردو ایک ہی کاپی کے اوپر اس کو لکھنا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ ہم اس کے مشقی سوالات کی طرف آتے ہیں جو بک کے اوپر ہیں۔ بک کا صفحہ نمبر 25 پہ ہے، پیارا وطن جو نظم ہے اس کی مشق۔ سوال نمبر 1 تو ہم کرتے نہیں ہیں کیونکہ یہ سوالات ہیں، یہ ہم نے نہیں کرنے، یہ مطلوب ہی نہیں ہے۔ سوال نمبر 2 ہے درست جواب کی مدد سے مصرعے مکمل کریں۔ یہ آپ کی نظم میں سے جو ہے وہ مصرعے لیے گئے ہیں اور ان میں سے جو ہے وہ کچھ لفظوں کی جگہ کو خالی چھوڑ دیا گیا ہے، تو آپ نے جو ہے وہ ان کو وہاں پر پٹ کر کے جو ہے وہ جملے مکمل کرنے ہیں۔ نمبر 1 ہے نہ ہو کیوں ہمیں جان سے پیارا وطن، جاں آئے گا، یہ والا جو ہے وہ یہاں پر آئے گا۔ نمبر 2 سہانا ہے سندر ہے سارا وطن، یہ سندر یہاں پر آپ لکھیں گے۔ یہ سرسبز جنگل لہکتے ہوئے، لہکتے یہ آئے گا یہاں پر۔ بہاریں باغوں میں چھائی ہوئی، باغوں آئے گا یہاں پر۔ گھٹائیں ہیں کیا رنگ لائی ہوئی، رنگ آئے گا یہاں پر۔ اس کے بعد سوال نمبر 4 ہے جو بک کے اوپر حل ہونے والا ہے۔ کالم الف میں دیے گئے ہر مصرعے کا دوسرا مصرعہ کالم با میں تلاش کریں اور اسے دی گئی مثالوں کے مطابق کالم جیم میں لکھیں۔ یہ جو ہے وہ یہ پیارا وطن کے جو ہے وہ چند مصرعے ہیں اور کچھ جو ہے وہ با کالم میں جو ہے وہ مصرعے لکھے ہوئے ہیں۔ صحیح مصرعہ جو ہے وہ ہم نے اس مصرعے کے ساتھ ملا کر کالم جیم میں اس کو حل کرنا ہے۔ نمبر 1 تھا انہوں نے مثال میں جیسے دیا ہے، نہ ہو کیوں ہمیں وطن سے پیارا وطن ہے جنت کا ٹکڑا ہمارا وطن، یہ لکھ دیا شاعر نے سابق کتاب نے۔ یہ سرسبز جنگل لہکتے ہوئے، یہ باغوں کے منظر مہکتے ہوئے، یہاں پر آپ لکھیں گے اس کو۔ بہاریں ہیں باغوں میں چھائی ہوئی، گھٹائیں ہیں کیا رنگ لائی ہوئی، وطن کے فسانے سناتے ہیں ہم، یہی گیت دن رات گاتے ہیں ہم اس کے ہیں، یہ ہے ہمارا وطن پیارا پیارا وطن۔ تو یہ آپ اسی طرح جو ہے وہ باقی 4 کالم کے اندر جو ہے وہ آپ ان کو لکھیں گے۔
اب سوال نمبر 5 ہے، کہتے ہیں کہ نیچے دیے گئے شعروں کو غور سے پڑھیں۔ یہ شعر ہے جو نہ ہو کیوں ہمیں جان سے پیارا وطن ہے جنت کا ٹکڑا ہمارا وطن، سہانا ہے سندر ہے سارا وطن ہمارا وطن پیارا پیارا وطن۔ اوپر دیے گئے شعروں میں آنے والے الفاظ یہ پیارا، ہمارا، سارا ایک جیسی آواز دیتے ہیں، ایک جیسی آواز دیتے ہیں نا۔ ہم آواز الفاظ کو قافیہ کہتے ہیں۔ ہم آواز جو ہیں الفاظ کو قافیہ کہا جاتا ہے۔ یہ اگر ایسے نا ہم آواز الفاظ تو ان کو ہم قافیہ کہیں گے۔ شعروں کے آخر میں وطن کا لفظ بار بار دہرایا گیا ہے۔ ہو بہو دہرانے جانے والے لفظ، ہو بہو جو ایک جیسے ہیں، ہو بہو کا میں نے تو ہو گیا ایک جیسا ہونا، دہرائے جانے والے لفظ یا الفاظ کو ردیف کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ جو وطن ہے نا، یہ جو شعروں کے آخر میں آیا ہے، یہ اس کو جو یہ ہو بہو ہے ایک جیسے ہیں، ان کو ردیف کہتے ہیں۔ تو دو ہماری جو ہے وہ تعریفات حل ہوگی۔ ہم آواز الفاظ کو کہتے ہیں قافیہ، اور جو ہو بہو ایک جیسے لفظ ہیں ان کو کہتے ہیں ردیف۔ مثال کی روشنی میں دیے گئے شعروں سے قافیہ اور ردیف الگ الگ کریں۔ یہ شعر دیے گئے ہیں، اب کہتے ہیں ان میں سے جو ہے وہ قافیہ کو الگ کریں اور ردیف کو الگ کریں۔ ان میں لہکتے مہکتے چھائی لائی یہ قافیے ہیں، ایک جیسے ہم آواز الفاظ ہیں۔ ہوئے ہوئی یہ ردیف ہے، ایک جیسے ہیں۔ ہوئے استعمال ہوتا ہے، ہوئی استعمال ہوا ہے، تو یہ جو ہے وہ ہو بہو ایک جیسے جو ہے وہ لفظ دہرائے جا رہے ہیں تو اس کو کہیں گے ردیف۔ آپ اسی طرح جو ہے وہ بک کے اوپر اس کو ہائی لائٹ کر کے جو ہے وہ نیچے قافیہ لکھ لیں گے، پھر اس کو ردیف بھی یہاں پر لکھ لیں گے آپ۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 6، دی گئی مثال کی روشنی میں کالم جیم میں درست مترادف لکھیں، اس سے ملتے جلتے جو ہے وہ معنی جو ہے وہ لکھیں گے۔ جنت، بہشت، سبز، ہرا، سندر، خوبصورت، باغ، چمن، گیت، نغمہ، دن، روز، رات، شب۔ یہ آپ اس طرح جو ہے وہ کالم جی میں اس کو لکھ لیں گے۔ اب وہ کہتے ہیں سندر کے لیے اور کون کون سے لفظ استعمال کیے جا سکتے ہیں؟ سہانا، دلکش، دل نشیں، خوبصورت۔ یہ آپ نے کاپی کے اوپر آپ نے یہ سوال حل کرنا ہے۔ اس کے ساتھ جو ہے وہ یہ بھی سوال نمبر 3 ہے، درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں۔ تو جنت دوزخ اس کا متضاد ہے، فسانہ حقیقت، بہار خزاں، خوشی غمی، دن اور رات۔ خوشی یہاں پر غمی آئے گا۔ تو یہ بھی آپ نے سوال اپنی اردو ایک ہی نیٹ کاپی کے اوپر وہ بند نمبر 4 کی تشریح کرنے کے بعد اس کے نیچے جو ہے وہ یہ سوال نمبر جو ہے وہ 3 اور سوال نمبر 7 جو ہے وہ لکھیں گے۔ تو آج جو ہے وہ نظم پیارا وطن کی مشقی سوالات بھی ہمارے کمپلیٹ ہو چکے ہیں۔ یہ اردو اے کا کام تھا، اب اردو بی کا ہم کام کریں گے۔ اسم نکرہ کی اقسام، یہ ہم آج کریں گے اردو بی کا کام۔ گرامر کا پیج نمبر 15 ہے۔ اس کی پہلی قسم ہے اسم ذات۔ اسم ذات کسے کہتے ہیں؟ وہ اسم جو اپنی الگ خصوصیت کی وجہ سے دوسری چیزوں سے الگ سمجھا جائے اسم ذات کہلاتا ہے۔ جیسے کرسی یا الب اس کی خصوصیت ہے، اس وجہ سے یہ دوسری چیزوں سے الگ سمجھا جاتا ہے۔ میز ہے، اونٹ ہے، گھوڑا ہے، یہ مثالیں دی ہیں اسم ذات کی۔ اس کے بعد اسم مصغر، وہ اسم جس میں کسی چیز کے اصلی نام کی نسبت چھٹائی کے معنی پائے جائیں اسم مصغر کہلاتا ہے۔ مصغر اس کو کہتے ہیں۔ جیسے ڈبہ سے ڈبیا، اصل نام کی بجائے چھٹائی کا نام جو ہے وہ معنی پایا جائے۔ پلنگ سے پلنگڑی، کھاد سے کھٹولا، یہ اسم مصغر کہلائے گا۔ بنانے کے قادر، اسم مصغر درجہ دل طریقوں سے بنتا ہے۔ نمبر 1، لفظ کے آخر میں یا بڑھانے سے، جیسے پہاڑ سے پہاڑی، یہ پہاڑ تھا اس کے آخر میں یا بڑھا دی تو یہ پہاڑی، یہ اسم مصغر بن جائے گا کیونکہ یہ چھٹائی کے معنی میں پایا جاتا ہے، چھوٹائی، تو اس وجہ سے جو ہے یہ اسم مصغر بن گیا۔ تھال سے تھالی، پیالہ سے پیالی، نالا سے نالی، یہ اسم مصغر ہیں۔ نمبر 2، بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ لفظ کا آخری حرف ہٹا کر یا بڑھانے سے۔
ڈبہ یہ اس کے آخر میں ہا تھا تو اس کو ختم کر کے ہم اس کے آخر میں یا لگا دیں گے تو وہ ڈبہ سے ڈبیا جان جائے گا۔ پنکھا اس کے آخر میں الف تھا تو ہم جو ہے وہ الف کو کاٹ کر جو ہے وہ اس کے آخر میں یا بڑھا دیں گے تو پنکھیا بن جائے گا۔ پڑا اس میں جو ہے وہ الف نکال کر سے جو ہے وہ ہم اس کے آخر میں یا لگا دیں گے تو وہ پڑیا بن جائے گا۔ لوٹا سے لوٹیا۔ نمبر 3، لفظ کے آخر میں را بڑھانے سے، جیسے مق سے مکڑا، دکھ سے دکھرا، بچہ سے بچونگڑا، بچے سے بچونگڑا۔ نمبر 4، لفظ کے آخر میں ری بڑھانے سے، جیسے پلنگ سے پلنگڑی، ٹانگ سے ٹنگڑی، پنکھ سے پنکھڑی، آنکھ سے انکھڑی، دام سے دمڑی۔ لفظ کے آخر میں چی بڑھانے سے، جیسے دیگ سے دیچکی، صندوق سے صندوچکی۔ یہ سارے جو ہے وہ اس میں مصغر کے بنانے کے طریقے ہیں۔ اسی طرح چھٹا جو ہے بنانے کا طریقہ لفظ کے آخر میں چا یا چا بڑھانے سے، جیسے دیگ سے دیچکا، صندوق سے صندوقچہ، باغ سے باغیچہ، در سے دریچہ۔ تو یہ اس میں مصغر کے 6 ہے بنانے کے طریقے، جو آپ نے جو ہے وہ اس میں ذات اور اس میں مصغر کی تعریف کو یاد کرنے کے بعد اس کے طریقوں کو بنانے کے جو ہے وہ طریقے قاعدے ہیں ان کو بھی اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔